جرا ہوا بشدت وعنف، اور اسے بڑی بے دردی سے انہوں نے دھتکارا. دھتکارنے کہتے اب چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے. انہوں نے بڑی ذلالت کی انتہا کر دی انہوں نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. دعا ربہ، نوح علیہ السلام نے دعا کر دیا اپنے پروردگار سے کہ انی مغلوب، میں کمزور ہو چکا ہوں. انی مغلوب، ہاں میں کمزور ہو چکا ہوں. فانتصر، آپ ہی میرا انتقام لے لیں. فانتقم لی، تو جب اللہ والا اللہ سے کہہ دے کہ میرا انتقام آپ لے لیں تو اللہ کا انتقام تو پھر مثالی ہوتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ففتحنا ابواب السماء، اپنے سارے کلاؤڈز اور سارے بادلوں کے دروازے کھول دیے. بماء منہمر، ایسے پانی سے جو جاری رہا، ایسے پانی سے جو نہر کی طرح جاری رہے وہ بادل. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور ہم نے زمین کو شق کر کے اسے سے چشمے نکال دیے. فَالْتَقَى الْمَاءُ، دونوں پانی کلاؤڈز والے اور زمین والے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے. عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اللہ کے فیصلہ شدہ قضاء کے بنیاد پر. وَحَمَلْنَا، ہم نے سوار کروایا نوح علیہ السلام کو. عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، تختوں اور نیلز. دسر کا معنی نیلز. اس نے خود ہی تختوں، کیا کہتے ہیں، تختہ کہتے ہیں، لکڑی کے تختے اور نیلز کے بنائے ہوئے شپ پر میں نے سوار کر دیا. صحیح. اور پیچھے اللہ نے فرمایا کہ تجریب آیوننا، ہاؤ بگ دیٹ فلڈ واز. نوح علیہ الصلوۃ والسلام at that time he was not such a big captain to control that ship. So therefore Allah subhanahu wa ta'ala says that we were controlling the ship with remote control. تجریب آیوننا، that was controlled by remote control from Allah's side. کیونکہ اسی فلڈ میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس شپ کو کنٹرول کر دے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا تجریب آیوننا. بھائی کیونکہ جب آپ کے تصور میں اچھا جی وہ پوری کی پوری دنیا اللہ نے تباہ کروا دی، یہ نوح کی شپ کیسے بچ گئی؟ تو اللہ کریم نے بس ایک ہی لفظ سے آپ کے سارے خدشات ختم کرے. تجریب آیوننا، we were controlling them from remote. صحیح. اور بائی ریموٹ، ہم ریموٹ سے اسے کنٹرول کرتے رہے. صحیح. تجریب آیوننا، وہ چلتے رہے ہماری نگرانی میں. جزاء لمن کان، محمد مسئول عن کا، جزاء لمن کان کفر. جزاء لمن کان کفر. He knows very well that there are two forms, and you know in the same way. ہم وائس کی بات کرتے ہیں، ایکٹیو وائس اینڈ پیسو وائس. صحیح. عربی میں ہوتا ہے صیغہ معلوم اور صیغہ مجہول. ایکٹیو کے کہتے ہیں صیغہ معلوم اور پیسو کے کہتے ہیں صیغہ مجہول. یہ پیسو وائس ہے کفر. اگر یہ ہوتا ایکٹیو وائس تو یہ لفظ ہوتا کفر، اور پھر معنی ہوتا جزاء لمن کان کفر. یہ کافروں کے کفر کا بدلہ تھا، یہ کافروں کے کفر کا بدلہ تھا. نہیں، اللہ کریم نے ایسا نہیں کہا. فرمایا جزاء لمن کان کفر، جس کا انکار کیا گیا تھا یہ اسی کا بدلہ ہم نے لے لیا. تو اس کا انکار کس کا کیا گیا تھا؟ نوح علیہ السلام کا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اہل دل کا دل دکھا دیا تھا میں نے، اس کا انتقام لے لیا. بات میں آ گئی. ایک ہی لفظ اللہ نے ایسا کہہ دیا کہ بس کانسیپٹ کلیئر کر دیا. جزاء لمن کان کفر لم یکن جزاء لکفرہم بل کان جزاء لایذائہم نوح علیہ الصلوۃ والسلام. جزاء لمن کان کفر ولم یقل جزاء لمن کان کفر. لو قال كذا لكان اذن جزاء لكفرهم. لم يكن هذا جزاء لكفرهم فكانوا كفار وكانوا يعيشون في الدنيا. ولكن لما كذبوا نوح عليه الصلاة والسلام وأوذي نوح عليه الصلاة والسلام قلبا فقتلهم الله. مفهوم؟ مبني للمجهول. نعم. تو واپس اپنے سبق پہ. ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اسی وجہ سے بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ کہ انہوں نے شاقوا اللہ ورسولہ. شاق اللہ، شقاق ایک لفظ ہے. شقاق جو بغض و حسد اور کینے کی بنیاد پر دشمنی ڈیولپ ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شقاق.
اللہ کریم فرماتے ہیں ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، ان لوگوں نے عناد کیا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، ومن یشاق اللہ، اور جو بھی عناد اور ضد کرے گا اللہ سے، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا الحمد اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ حشر کا موضوع اور مضمون پہلے 4 آیات میں یہ تذکرہ ہے کہ بنو نذیر کے انجام سے ذرا عبرت پکڑو، انہوں نے بدعہدی کی تو نتیجہ کیا ہوا۔ اور بدعہدی انہوں نے کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدعہدی نہیں کی۔ قد نقضوا العہد ولا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 55۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، تاکہ سب سے بدترین مخلوق جو اللہ کے زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، the worst type of the creation of Allah who are walking on the land of Allah. ان شر الدواب، دواب جمع ہے دابہ کا، اور دابہ کا معنی ہر ایسی لیونگ اینٹیٹی جو چلتی رہتی ہے یا چلتی پھرتی ہے، انسیکٹس، پرندے، درندے، حیوانات، انسان، یہ سارے دواب ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان ساروں میں بدترین مخلوق کافر ہیں۔ صحیح؟ تو اب چلنے پھرنے والوں میں کتے بھی شامل ہیں، پگ بھی شامل ہیں، جی بلیاں بھی شامل ہیں، درندے بھی شامل ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کافر انسانوں سے بدتر ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ، تاکہ worst type of creation of Allah who are living and walking entities، living and walking، not only living، otherwise plants are included while these are not۔ محمد تو دابہ کل ما تدب علی الارض۔ ان شر الدواب، تاکہ سب سے بدترین مخلوق عند اللہ، اللہ کی نظر میں، الذین، وہ لوگ ہیں، کفروا، جو کفر کر چکے ہیں، فہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لاتے، فہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 22 اب سورہ انفال۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، تاکہ اللہ کی مخلوق میں بدترین مخلوق اللہ کی نظر میں الصم، بہرے لوگ ہیں۔ بہرے ناٹ فزیکلی، اسپرچولی، بہرے ناٹ فزیکلی، ہاں اسپرچولی۔ الصم، بہرے لوگ ہیں، البکم، اور گونگے لوگ ہیں اسپرچولی، جو حق نہیں کہا کرتے، جو حق نہیں سنا کرتے۔ الذین، اب اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ کانوں کے بہرے مراد نہیں، زبان کے گونگے مراد نہیں، عقل کے اندھے مراد ہیں۔ الذین لا یعقلون، وہ لوگ جو عقل نہیں کرتے، بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، فہم الکفار۔ مفہوم؟ تو واپس آیت نمبر 55۔ ان شر الدواب عند اللہ، تاکہ ایک بدترین مخلوق اللہ کی نظر میں، الذین، وہ ہیں، کفروا، جو کفر کر چکے ہیں، فہم لا یؤمنون، اور ایمان نہیں لاتے۔ وہاں پہ کہہ دیا فہم لا یعقلون، وہ عقل سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام لے لیتے تو ایمان لے آتے، عقل سے کام لے لیتے تو ایمان لے آتے، جب عقل سے کام نہیں لیا تو ایمان نہیں لایا۔ اذا ما لم یعقلوا فلم یؤمنوا۔ الذین عاہدت منہم،
وہ لوگ عاہدت منہم جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے، ثم ینقضون عہدہم اور پھر وہ توڑتے رہتے ہیں اپنے وعدے کو، فی کل مرۃ ہر بار، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، جب بھی آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا انہوں نے توڑ ڈالا۔ ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون اور وہ وعدہ توڑنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ لا يتقون النقض او نقض العهد، جو اجتناب نہیں، ان کے لیے وعدہ توڑنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ صحیح، ان کے لیے وعدہ توڑنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہمارے ہاں ضرب المثل ہے پشتوں میں کوئی آدمی کوئی بات کرے، صحیح، اور پھر آپ اسے اس سے ہٹانے کی کوشش کریں، صحیح، کہ بھائی ایسا ہونا چاہیے، تو وہ کہہ رہتا ہے پشتوں میں، ہاں جب اپنے خودل او خود اپنے خودل یہودی، یعنی زبان چھوڑنا اور بیوی چھوڑنا دونوں ایک ہی چیز ہے۔ صحیح، تو ہمارے علاقے میں کوئی بیوی کو نہیں چھوڑتا، چاہے جیسی تیسی بھی ہو، بس وہ گلے میں پڑ چکی ہے، کیونکہ وہاں پر لوگ اس کے ساتھ عزیزداری نہیں کرتے، کوئی شادی غمی نہیں کرتا اس کے ساتھ کہ بھائی یہ بغیرت آدمی ہے، اس نے بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ بہت اچھا ہے الذی، لیکن ہم پھر ڈنڈے سے کام لیتے ہیں۔ صحیح، الذین عاہدت منہم وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے، ثم ینقضون عہدہم اور پھر وہ توڑتے رہتے اپنے وعدے کو، فی کل مرۃ ہر بار، وہم لا یتقون and they don't avoid نقض العہد۔ تقوی کا اصل معنی ہے ایوائڈ، وہ اپنے آپ کو نہیں بچاتے وعدہ توڑنے سے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جنہیں آپ نے کئی بار ٹیسٹ کر دیا ہے کہ یہ وعدہ توڑنے والے لوگ ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا کسی بھی میدان میں وہ نظر آئے تو قتل کر دیں ان کو۔ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ تَجِدَنَّهُمْ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ اگر یہ ناقضین العہد، یہ وعدے توڑنے والے لوگ جو ہمیشہ چیٹنگ کرتے، بیکاز دے آر چیٹر، جو آدمی آپ سے وعدہ کرے اور پھر اسے توڑ ڈالے، وٹ ہی از ڈوئنگ؟ چیٹنگ۔ انا للہ، نو، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک وہ چیز پروپوزل کے حد تک تھی، تو پروپوزل کے حد تک تو ہی کین چینج ہز مائنڈ، لیکن جب پروپوزل سے کنٹریکٹ بن جائے یا پرامس بن جائے، ٹریٹی بن جائے، دین ہی کین ناٹ چینج ہز مائنڈ ایون لیگلی ہی کین ناٹ ڈو دیٹ۔ اف یو ہیو ریٹن ڈاکومنٹس ہی کین ناٹ چینج ہز مائنڈ انلیس یو ایگری ود اینڈ یو گیو یور کنسنٹ۔ صحیح، پھر تو وہ لیگل ڈاکومنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ چینج مائی مائنڈ تو تبھی تک ہو سکتا ہے جب تک میں نے ایک بات کی ابھی تک آپ نے ایکسپٹ نہیں کیا، جب ابھی تک آپ نے ایکسپٹ نہیں کیا، اور جب آپ ایکسپٹ کرنا چاہتے تو میں نے کہا چودھری صاحب میں نے ابھی مائنڈ تبدیل کر دیا ہے۔ ہاں جس پر ہاں فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَإِمَّا تَجِدَنَّهُمْ اگر آپ نے پایا ان لوگوں کو فی الحرب میدان جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ فَشَرِّدْ شَرَّدَ يُشَرِّدُ تَشْرِيدًا spread out فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ تو پیچھے سے آنے والے رسد کو ان سے سپریڈ کروا دیں، پیچھے سے جو ان کو رسد پہنچ رہی ہے میدان جنگ میں، اللہ کریم نے فرمایا ان کو وہاں برج توڑ دیں، روڈ توڑ دیں، وہاں پہ بامبنگ کرے تاکہ وہ نہ پہنچ جائیں۔ صحیح، یہ ہے ٹیکنیکل ٹرم جو اللہ نے استعمال کر دیا کہ پیچھے سے آنے والی رسد اور امداد کو جس طرح آپ منتشر کر سکتے ہیں منتشر کروا دیں تاکہ ان کو کوئی امداد نہ پہنچے، کیونکہ تازہ دم فوج آ جائے اور تازہ دم ٹینک پہنچ جائے اور تازہ دم اسلحہ پہنچ جائے تو اٹ مینس کہ یہ تو ایک دوسری جنگ شروع ہو گئی۔ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ پیچھے سے برجز توڑ ڈالیں۔ صحیح صحیح صاحب، وہ کیسے؟ اس لیے کہ تاکہ ان کی عذاب پکی ہو جائے نا۔ فَشَرِّدْ بِهِمْ تو آپ منتشر کروا دے انہیں سے مَنْ خَلْفَهُمْ وہ رسد جو ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ کہ فَشَرِّدْ بِهِمْ اضْرِبِ الْحَاضِرِينَ حَتَّى يَتَشَرَّدَ مَنْ خَلْفَهُمْ کہ جو لوگ فائٹ کر رہے ہیں ان کو ایسا لیسن دے دیں کہ پیچھے آنے والے بھی ڈر جائیں کہ بھائی جانا نہیں، وہاں بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ صحیح، تو اس مین کہ پھر آپ نے جب جنگ لڑنی ہے تو دل لگی سے لڑنی ہے، یعنی جنگ کرنا نہیں، لیکن جب کرنا ہے تو پھر میں نے کہا کہ بس چھیڑو مت، قرآن کا فلسفہ ہے چھیڑو مت، جو چھیڑے تو چھوڑو مت، اور چھوڑو کب؟ گھر چھوڑ کے آؤ، پہنچاؤ گھر اور پھر چھوڑ کے آؤ۔
یہ قرآن کریم کہتا ہے فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ شاید کہ وہ سمجھ جائیں بات کو، یفہمون وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنَ الْقَوْمِ خِیَانَةً اور اگر آپ ڈرتے ہیں کسی قوم سے خیانتاً نقض العہد کہ یہ لوگ وعدے کی پاسداری کرنے والے لوگ ہمارے ساتھ معاہدہ تو کیا ہے لیکن یہ کبھی پاسداری جیسے بھی موقع ملے ان کو تو وعدے کو توڑ ڈالیں گے. And you have sufficient proof in this regard. You have sufficient proof in this regard. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنَ الْقَوْمِ خِیَانَةً اور اگر آپ ڈرتے ہیں کسی قوم سے چیٹنگ کے حوالے سے فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ فَاطْرَحْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ تو آپ انہیں کہنے کہ بھائی that was the document we don't believe in, we don't trust in you people, so that is the document and we inform you there is no any معاہدہ. صحیح، ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، آپ سازشیں کر رہے ہیں، صحیح، تو یہ آپ کا معاہدہ ہم آپ کو انفارم کرتے دیر از نو اینی معاہدہ. فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ اب اللہ کریم نے فرمایا کہ just inform them that there is no any معاہدہ. صحیح، خیانت نہ کریں. خیانت تو ایسے کہتے ہیں کہ ان کو اطلاع دیے بغیر آپ ان پہ جم کروا دیں، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا چیٹنگ مجھے پسند نہیں. ان اللہ لا يحب. اب یہ دیکھیے جو لوگ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف سازش کرتے رہتے ہیں ان کے حوالے سے بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ یو مسٹ بی ویری مچ فیئر اینڈ کلیئر، ویری مچ فیئر اینڈ کلیئر ایون ٹو تھرو دیم دیئر معاہدہ اور ٹو تھرو ٹو دیم دیئر معاہدہ یو مسٹ بی ویری کلیئر اینڈ ڈونٹ چیٹ. صحیح، تو ہم جو پلی لے لیتے ہیں سم ٹائم وی ڈو ٹیک پلی، یہ جو ہم یہاں ٹیکس داخل کر دیتے ہیں سبحان اللہ وہ تو پتہ نہیں مسلمانوں کے خلاف استعمال. بھائی آپ کو کس نے منت کی تھی کہ آپ یہاں آ جائیں؟ صحیح، یہ جھرگا لے آئے تھے آپ کے پاس کہ بھائی آ جائیں ورنہ ہمارا ملک جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. یہ شیطان آدمی کو چیٹنگ کا طریقہ دکھا رہا ہے. صحیح، 2-3 اربوں نے مجھے کہہ دیا کہ وہ ہمارے ٹیکس کو لے کر مسلمانوں کو قتل کروا رہے ہیں. میں نے کہا کہ آپ جو ٹیکس کی چیٹنگ کرواتے ہیں کتنا آپ فلسطینیوں کو بھجواتے ہیں؟ تو وہ خاموش ہو گیا. میں نے کہا یہی ہے شیطان جو آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے. صحیح چوری صاحب، اور آپ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو کہ مسلم پیپل دے آر چیٹر. You want to give that type of message that Muslim people they are cheating. Why? Because they don't pay their tax in the proper way as it is. You are legally bound because you have signed a document. The moment you got what? The visa. Huh? No, the visa. The application for visa. You signed that I must fulfill all the obligations and duty as an American citizen or living here in America or subject of American law or something like that. صحیح، تو آپ معاہدے کی خیانت کر رہے ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں. چیٹنگ شریعت میں کبھی جائز نہیں، کسی کے ساتھ بھی، کافر کے ساتھ بھی چیٹنگ جائز نہیں. صحیح، اگر آپ کو اتنی نفرت ہے جسٹ گو بیک. وہ کوئی منت نہیں کریں کہ بھائی یہ آپ کے بغیر تو کیلیفورنیا پھر زندہ نہیں رہے گا. صحیح، آپ جائیں گے تو کیلیفورنیا ختم ہو گیا. یس، no need for exit visa. Yeah, that's a good one. Here you don't have any type. And some people they do claim that we are living here in Dar Harb. What is this? Dar Harb. So it means that riba and interest is allowed. That interest is because there is Dar Harb. When this is Dar Harb, why you are living here? Then that is haram to live here. You are living here is haram. Why you are living here? تو یہ شیطان مختلف طریقوں سے آدمی کو شیطانت کے طریقے وزین لهم الشیطان سوء اعمالهم. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنَ الْقَوْمِ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. تحقیق اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا الخائنین، خیانت کرنے والوں کو. سورہ توبہ اس کے بعد اب سورہ انفال میں یہ حکم آ گیا. سورہ توبہ مزید تفصیل لحاظ آیا. اس کے بعد جو صورت نکال لیا، یہ صورت نازل ہو گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوایا. کیا کر دیا؟ حضرت علی کو بھجوایا. کہاں؟ مکہ معظمہ. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج کا وفد لے کے حج پہ چلے گئے تھے.
صحیح. اور that was the بین الاقوامی اجتماع, because at that time the people who believed to be the follower of Ibrahim علیہ الصلوۃ والسلام, they used to do Hajj and to perform Hajj. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دے دیا کہ just go there and recite these ayat. Inform the people there is no muahadat. Every muahada has gone. صحیح. اب دیکھیے, اور حضور نے ٹائم بھی دے دیا کہ 4 مہینے میں آپ لوگ اپنے معاملات کو ٹھیک کروا دیں. ایسا بھی نہیں کرتے کہ فرام ٹمارو, نو, وی آر گیونگ یو 4 months. اگر آپ کی کوئی بزنس ہے, کچھ ہے, تو آپ ٹھیک ٹھاک کر دیں اینڈ دین everything is reasonable because that has been given by reasonable God. براءۃ من اللہ ورسولہ, اعلان بیزاری اللہ کے جانب سے. براءت ان کا معنی بیزاری کا اعلان. براءۃ من اللہ, اعلان بیزاری اللہ اور رسول کی جانب سے. الی الذین عاہدتم, ان لوگوں کے لیے جن سے معاہدہ آپ کر چکے مشرکوں میں سے. فسیحوا, آپ انہیں کہہ دیں فسیحوا فی الارض, سیحوا سیاحت, سیاحت. فسیحوا فی الارض سیروا, گھومیں پھریں اللہ کی زمین میں 4 مہینے. فسیحوا فی الارض 4 اشہر, تو آپ گھومیں پھریں فی الارض, زمین میں 4 اشہر 4 مہینے. وَاعْلَمُوا, اور جان لیں, أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ, کہ آپ اللہ کو ڈیفیٹ دینے والے نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ, اور یہ بھی جانیں کہ اللہ کریم رسوا کرنے والا ہے کافروں کو. وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ, اعلان عام. آذان من اعلان عام. وآذان من اللہ, اعلان عام, ڈکلریشن ہے اللہ اور رسول کی جانب سے. الناس, لوگوں کو, یوم الحج الاکبر, بہت بڑے حج کے دن. تو حج, ہر ایک حج اکبر ہوتا ہے. انه لا تصور للحج الاکبر في الشریعہ, فان الحج يكون اکبر. العمرہ يقال له الحج الاصغر والحج يقال له الحج الاکبر. لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے کنسپٹ نکالا ہے, جمعے کے دن عرفے پہ اسٹے ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں, حج اکبر کہتے ہیں. بھائی حج ہے اکبر, چاہے وہ جمعہ کے دن ہو, چاہے وہ سیٹرڈے کو ہو. مے بی آن سیٹرڈے اور سنڈے اور منڈے اور اینی ڈے آف دا ویک, دیٹ ول بی حج اکبر. وآذان من اللہ یوم للناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین, کہ اللہ کریم لا تعلق مشرکوں سے. ورسول, اللہ کے رسول بھی بیزار. فإن تبتم, اگر آپ لوگوں نے توبہ کیا. فهو خیر لکم, تو یہ بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے. تبتم بمعنی آمنتم, اگر کفر سے توبہ کیا مین ایمان لے آئے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اور اگر آپ لوگوں نے منہ موڑ لیا. أَغْرَسْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ, تو جان لو کہ آپ اللہ کو عاجز کرنے والے اور ڈیفیٹ کرنے والے نہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا, اطلاع دے دے کافروں کو. بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, عذاب علیم کا. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ, إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ, مگر وہ لوگ عاہدتم جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے. من المشرکین, مشرکوں میں سے. بنو کنانہ اور بنو ضمرہ, قبیلتان, بنو کنانہ اور بنو ضمرہ, یہ 2 قبیلے تھے. ان کو اللہ کریم نے ایگزمپٹ کر دیا کہ سارے مشرکوں سے معاہدے توڑ ڈالو, انہیں 4 مہینے کا ٹائم دے دو. لیکن بنو کنانہ اور بنو ضمرہ وہ بڑے اخلاقی لوگ ہیں تو کافر, ہیں تو مشرک, لیکن وہ کبھی معاہدے کو, sometimes you will find some mushrikeen or kuffar, they are very much committed to their tongue, وہ کبھی وائلیٹ نہیں کریں گے. تو اللہ کریم نے ان کو ایگزمپٹ کر دیا. لوگ کہ ایفاء العہد اللہ کی نظر میں کتنی قیمت رکھتا ہے, چاہے کافر ہی کیوں نہ کرے, ان کو ایگزمپٹ کر دیتا ہے. الا الذین عاہدتم من المشرکین, الا الذین, مگر وہ لوگ عاہدتم من المشرکین جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے مشرکوں میں سے. ثم لم ينقصوکم شیئا, پھر انہوں نے کوئی کوتاہی کا ارتکاب نہیں کیا تھوڑا سا بھی. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ, اور نہ انہوں نے آپ کے مقابلے میں کسی کو خفیہ سپورٹ دیا. اگر کسی نے ان سے کہہ بھی دیا کہ بھائی اعینونا بخفیہ, فقالوا لا نحن تحت المعاہدہ, رغم انہم کانوا کفار, وہ تھے کافر لیکن انہوں نے کہہ دی نہیں, مسلمانوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے, ہم کیسے کر سکتے ہیں, جاؤ باہر میں چلے جاؤ. تو اللہ کریم فرماتے ہو لم یظاہروا علیکم احدا, انہوں نے کبھی آپ کے مقابلے میں کسی کو سپورٹ.
وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ. You must be committed until the fixed date. آپ اس معاہدے کو باقی رکھے کب تک؟ آخری ڈیٹ تک. ان اللہ یحب المتقین، اللہ کریم پسند کرتا ہے المتقین الذین یجتنبون نقض العہد، ان لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے جو نقض عہد سے اجتناب کرتے ہیں. تو یہاں متقی کا معنی ہے الذین یجتنبون نقض العہد. محمد اکتب الذین یجتنبون نقض العہد، جو وعدہ توڑنے سے اجتناب کرتے ہیں. بنو ضمرہ دوات کے ساتھ بنو ضمرہ. تو واپس اپنے سبق بیک ٹو حشر. تو اب پہلی 4 آیات اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ عبرت لے لیں بنو نذیر کے انجام سے کہ الذین ينقضون العہد ويعاندون اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا حدث بهم فعلیکم ان تعتبروا. آپ اسی سے نتیجہ اخذ کریں کہ نقض عہد اور اللہ اور رسول کے ساتھ دشمنی کیا معنی رکھتا ہے اللہ کی نظر میں. بذن میں آئی آیت نمبر 4. ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، اسی وجہ سے کہ انہوں نے شاق اللہ دشمنی کی تھی اللہ کے ساتھ. شقاق هو العناد والعداوہ. شاق اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو بھی یشاق اللہ دشمنی کرے گا اللہ کریم کے ساتھ تو اللہ کریم سخت عذاب دینے والا ہے. اب آیت کے پہلے حصے کو دیکھیں. ذالک بأنہم شاق اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دشمنی کی تھی اللہ کے ساتھ اور اللہ کے، وہاں دونوں کا تذکرہ ہے، لیکن پیچھے نتیجے میں کہہ دیا ومن یشاق اللہ، اور جو دشمنی کرے گا اللہ کے ساتھ. ولم یقل ورسولہ لأن شقاق الرسول یعدہ اللہ عز وجل کشقاقہ، فلأجل ذا لم یذکر ہنا ومن یشاق اللہ ورسولہ لأن شقاق مع الرسول هو الشقاق مع اللہ. اللہ نے یہاں رسول کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ کریم نے فرمایا جو رسول سے دشمنی کرے گا I will take it as my own، کہ یہ میرے ساتھ دشمنی ہے، یہ رسول کے ساتھ دشمنی نہیں، یہ رسول کے ساتھ دشمنی نہیں. وهذا المفهوم المخالف لقوله عز وجل ومن يطع الرسول فقد اطاع الله ومن يشاق الرسول فقد شاق الله. اكتب هذا، کیونکہ دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جو رسول کو اوبے کرے گا، ایکچولی اس نے اللہ کو اوبے کر دیا ہے. ہم محمد کو کیوں فالو کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے. کیوں فالو کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے. تو جب اس کو فالو کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ وی آر فالوئنگ اللہ سبحانہ و تعالی. تو یہاں پہ بطریق مفہوم مخالف یا امپلائڈلی یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ جو رسول کو نہیں فالو کر رہا وہ ایکچولی اللہ کو نہیں فالو کر رہا، جو رسول سے نفرت کرتا ہے تو ایکچولی اللہ سے نفرت کرتا ہے. اور اس لیے اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، ہم جانتے ہیں انه بات ليحزنك الذي يقولون کہ ان کی بات آپ کو بہت خفا کر دیتا ہے او میرے پیغمبر. رسول پاک صلی اللہ کہہ رہے تھے ہمیں پتہ ہے کہ ان مشرکین کی بات آپ کو بہت زیادہ دکھاتی ہے، کیونکہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جاتے تھے فكانوا يقولون لست مرسلا وقد كانوا يقولون یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر. یہ ڈرامہ کرتے تھے، طنز کرتے تھے. they were joking with یا ایھا الذی نزل علیک الذکر فلما نظر الیہم رسول اللہ قالوا انک لمجنون. سبحان اللہ. كانوا ولد الحرام سبحان طبیعتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو یہ گنڈے وہاں کھڑے رہتے تو وہ کہتے او جس پہ وحی نازل ہو گئی ہے. تو حضور علیہ السلام جب اس طرف دیکھتے تو یہ کہہ رہے تھے آپ کریزی ہیں. تو جسٹ امیجن کہ حضور علیہ السلام کے دل پہ کیا گزرتی تھی. تو اللہ کریم نے فرمایا ہمیں پتہ ہے قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، ہمیں پتہ ہے کہ آپ بڑے خفا ہوتے ہیں ان کی باتوں سے. فانهم لا يكذبونك، لیکن بات یہ حاضی تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کو تسلی ہے کہ فانهم لا يكذبونك، یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے. آپ کے ساتھ ان کی دشمنی نہیں، آپ کے ساتھ کنت عندهم الصادق الامین،
آپ تو ان کے نزدیک الصادق الامین تھے. جب سے آپ نے اللہ والی بات شروع کر دی تب سے دشمنی شروع ہو گئی ہے. پہلے تو آپ کے ساتھ کوئی دشمنی، یہ تو اپنے امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، اپنے فیصلے آپ کے حوالے کرتے تھے، آپ کی مثال دیا کرتے تھے کہ ہی از اے ٹرسٹ ورتھی، ہی از اے امین اینڈ ہانسٹ اینڈ ہی از اے ٹروتھفل پرسنالٹی. تو اللہ کریم فرماتے کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے. وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ سبحانہ وتعالی. جب تک آپ آن بہاف آف اللہ نہیں لگے تھے تو ان کی آپ سے کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن جب سے آپ نے آن بہاف آف اللہ بات شروع کر دی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مجنون ہے، کبھی کہتا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو یہ ٹھیک ہے، بظاہر تو الفاظ آپ کے متعلق کہہ رہے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ کے خلاف کہہ رہے ہیں. تو واپس ذالک بان لهم شاق اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب. اور جو دشمنی کرے گا اللہ کریم سے تو اللہ کریم شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها. ما قطعتم من لینۃ. اب یہ ایک اعتراض کا جواب ہے کہ لک ایٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, he claims himself to be an angel of peace and mercy, کہ وہ کلیم کرتا ہے کہ میں اللہ کے رحمت کا فرشتہ بن کے انسانیت کے پاس آیا ہوں. یہ دیکھیے سارے بلڈنگ توڑ ڈالے, سارے قصر وہ توڑ ڈالے, سارے باغات وہ نکال ڈالے, سارے باغات اس نے نکالے ہم سے, سارے کھڑکیاں ہم نے نکال دی. یہ ہوتی ہے امن کی بات, یہ ہوتی ہے امن کی بات. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کرائیٹیریا تو یہ وضع نہیں کریں گے, کرائیٹیریا تو میں وضع کروں گا. میں جس چیز کو خیر کہوں گا وہ خیر ہوگا, جس چیز کو شر کہوں گا وہ شر ہوگا. جب میں جنگ کو خیر کہوں تو وہ خیر ہوگا, because I am source of law. When I say that this is khair, then fight will be khair. When I say just demolish this building, then that will be khair, because who is source of law? To decide and to make a distinction in between khair and shar. That is Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala removed their i'tiraz. كانوا يعترضون على الرسول صلى الله عليه وسلم انه افسد في المدينه, انه افسد في المدينه. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ما قطعتم من لینۃ, وہ جو آپ نے چھوڑ دیا ہے او مومنو, من لینۃ من نخلۃ وغیرها, من لینۃ کھجور کا درخت یا کوئی اور چیز, اس طرح as it is. او ترکتموها, ما قطعتم من لینۃ, وہ جو آپ نے قطعتم کاٹ دیا, قطعتم کاٹ دیا, من لینۃ کوئی کھجور کا درخت یا کوئی بلڈنگ ڈا دیا یا کوئی دروازہ اکاڑا, جو وہ چاہتے تھے. بنو نذیر چاہتے یہ دروازہ ساتھ لے جانا ہے, تو آپ نے کہا چلو ہم آپ کے لیے اکاڑتے ہیں, یہ کھڑکی میں چاہیے, یہ ماربلز چاہیے اکاڑو, یہ کارپیٹ میں چاہیے اٹھاؤ. اب اللہ کریم نے فرمائی جو اکاڑ پچاڑ آپ نے کر دیا, یہ جو اکاڑ پچاڑ آپ نے کر دیا, او ترکتموها قائمتن, یا وہ کھجور یا بلڈنگ جو آپ نے چھوڑ دیا ہے, قائمتن اسٹینڈنگ, علی اصولها on its roots, اس کے جڑوں پر, یعنی as it is. اس لیے کہ وہ امداد کر رہے تھے ان کے ساتھ. او ترکتموها قائمتن علی اصولها فباذن اللہ, یہ آپ نے اللہ کے حکم سے کر دیا ہے. فالقطع کان باذن اللہ والترک کان باذن اللہ فکلاہما جائزان, فکلاہما جائزان. اعطاء الامان باذن اللہ هذا جائز, وقتل احد باذن اللہ هذا جائز. صحیح. الامن او اقامت الامن هذا جائز, واقامت القتال هذا اذا كان بامر اللہ. جب جنگ ہو اللہ کے حکم کے اساس پر تو وہ جائز ہے, جب امن کی بات ہو اللہ کے حکم کے اساس پر تو پھر وہ جائز ہے, کیونکہ قانون ہم کہاں سے لیں گے؟ اللہ سے. سورس آف لا ہی از اللہ سبحانہ و تعالی. So when he says that is good, that must be good. When he says that is wrong, then that is wrong. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمة على اصولها فباذن اللہ. ولأجل ذا قال اہل السنة والجماعة ان مدار الحسن والقبح هو الشرع ولا العقل. اس لیے اہل السنت والجماعت یہ قاعدہ لے کے آتا ہے اپنے پاس, کیونکہ جو ریشنلسٹ ہیں, معتزلہ ہم اسے کہتے ہیں ریشنلسٹ, معتزلہ یقولون ان مدار الحسن والقبح هو العقل ثم الشرع ورد به.
وہ کہتے ہیں کسی چیز کا اچھا ہونا یا برا ہونا یہ انسانی عقل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ ذرا زور سے. انسانی عقل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب جو چیز عقل نے اچھا جانا بعد میں شریعت نے اس کا حکم دے دیا یہ کرو، جو چیز عقل نے برا جانا بعد میں شریعت نے کہہ دیا نہ کرو. صحیح. وہ عقل کو امام بناتے، شریعت کو اس کا مقتدی بناتے ہیں. صحیح. اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ بائی ریشنلزم از نتھنگ، یو مسٹ پٹ یور عقل behind شریعہ. behind تو مدار الحسن والقبح هو الشرع لا العقل عند اہل السنہ والجماعہ. شریعت جس چیز کو کہہ دے یہ جائز ہے، یہ اچھا کام ہے تو وہ اچھا ہے، وہ کہے وہ برا کام ہے تو پھر وہ برا ہے. ہاں تو شریعت جب کہہ دیتی ہے کہ یہ چیز جائز ہے تو وہ جائز ہے، چاہے عقل اسے ناجائز ہی کیوں نہ سمجھے. اور شریعت کہے کہ یہ چیز ناجائز ہے تو عقل اگر اسے جائز بھی کہہ دے وہ جائز نہیں ٹھہرتا. تو یہاں پہ یہ قاعدہ نکل آیا، قاعدۃ اہل سنہ هو الشرع لا العقل عند اهل السنة وعند المعتزلة العقل لا الشرع. اب العقل ثم ورد به الشرع. نعم. ما قطعتم من ليلة او تركتموها، ما قطعتم جو آپ نے کاٹ ڈالا، من لیلة کھجور یا اور کوئی چیز، او ترکتموها یا چھوڑ دیا آپ لوگوں نے، قائمۃ علی اصولها کڑے کا کڑا، فبإذن اللہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا. اب وما الحکمت فیہا وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ تاکہ اللہ کریم ان بدماشوں کو ذلیل و رسوا کر دے. اب ان کے بلڈنگ کو اڑانا اللہ نے حکم کیوں دے دیا؟ تاکہ ان کی ذلت ہو جائے، ان کی تذلیل ہو جائے کہ اللہ کے عہد کو توڑنا یہ تذلیل اور خواری کا باعث ہے. وَمَا عَفَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ وما عفا اللہ علی رسول منہم، اور وہ عفا اللہ رجع اللہ جو لوٹا دیا. یہ معنی لکھے، عفا کا معنی لکھے لوٹانا، لغوی معنی اس کا کیا ہے؟ لٹرل میننگ ان ڈکشنری دیٹ از لوٹانا. وما عفا اللہ رجع اللہ اور رد اللہ، وہ جو کچھ اللہ نے واپس کروا دیا یا لوٹایا اللہ تعالیٰ نے علی رسول اپنے رسول کے، منہم بنو نذیر کے کافروں سے. فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب تو آپ لوگوں نے نہیں دوڑایا اسے پانے کے لیے، من خیل کوئی جہادی گھوڑے، ولا رکاب اور نہ جہادی کیمل، کیونکہ دو قسم کے سواریوں سے کام لیا جاتا تھا، ایک کیمل سے جنگ میں اور ایک گھوڑے سے. اللہ کریم نے فرمایا اس پر تو آپ لوگوں نے کوئی فائٹ نہیں کیا، اس پر صرف آپ نے بسیج کر دیا تھا، بنو نذیر کو بسیج کر دیا تھا، نہ آپ نے گھوڑا دوڑایا نہ آپ نے کوئی اونٹ دوڑایا. رکاب بمعنی الجمل الذی یرکب علیہ. فما اوجفتم علیہ من خیل تو آپ لوگوں نے اس پر کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے، ولا رکاب اور کوئی جمال اور آبال نہیں دوڑائے، اونٹ نہیں دوڑائے. اے ما قاتلتم علیہ قط آپ لوگوں نے اس کے لیے کوئی فائٹ نہیں کیا. ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یسلط رسلہ مسلط کر دیتا ہے اپنے پیغمبروں کو، علی من یشاء جس پر وہ چاہے. تو بنی نذیر پر اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو مسلط کروا دیا، بغیر جنگ کے پیغمبر کو مسلط کروا دیا. ولیکن اللہ یسلط علی رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ کریم علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو کبھی مسلط کروا دیتا ہے ود فائٹ اور کبھی مسلط کروا دیتا ہے وداؤٹ فائٹ. سم ٹائم تسلط ول بی بیسڈ اپان فائٹ اینڈ سم ٹائم وداؤٹ فائٹ. سو ہیئر دیٹ واز وداؤٹ فائٹ. فما نہیں دوڑا، فما اسرعتم علیہ، فما اوجفتم علیہ آپ نے نہیں دوڑایا اس پر، من خیل ولا رکاب من خیل کوئی گھوڑے، ولا رکاب اور نہ اونٹ، یعنی جنگ آپ نے نہیں کیا. ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر اللہ کریم ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ما عفا اللہ علی رسول، اب اللہ کریم نے فرمایا ما عفا اللہ اے ما رد اللہ، جو اللہ نے لوٹا دیا، جو اللہ نے لوٹا دیا. تو لوٹانا تو اس چیز کو کہتے ہیں اگر یہ چیز آپ کے ہے، اگر یہ چیز آپ کی ہے اور میں نے غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے اس پر، میں نے اس پر غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے اور پھر
یہ آپ کو واپس مل گیا ہے، میں نے دے دیا، تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ لوٹانا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ دیٹ واز یور رائٹ اینڈ آئی ریٹرنڈ اٹ ٹو یو. سو ہیئر اللہ سبحانہ و تعالی یوز دی ورڈ ریٹرن ما افاء اللہ علی رسولہ. معنی ذلك ان خونۃ الکفار لا یستحقون ای شیء. ان خونۃ الکفار کفار لا یستحقون ای شیء. اللہ کریم فرماتے جن لوگوں کو میں نے دیا اور پھر وہ میرے احکام کو نہیں مانتے، ان کا کوئی استحقاق نہیں بنتا. ان کا ذرا زور سے کوئی استحقاق نہیں بنتا. لہذا کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ جنگ میں آپ لوگوں کو جو غنیمت مل جاتی ہے آپ کی ملکیت کیوں بن جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ خیانت کر چکے ہیں. دے آر چیٹرز اینڈ دے آر چیٹنگ ود اللہ سبحانہ و تعالی. بذن میں آ گئی ما افاء اللہ علی رسولہ، وہ جو اللہ نے لوٹا دیا علی رسول اپنے پیغمبر پہ، من آل القرى، من اہل القرى علاقے والوں میں سے، قرآ والوں میں. اس کے علاقہ قرآ بنو نذیر کہا کرتے تھے. کانت تسمى هذا الزون قرآ بنو نذیر، بنو نذیر کے گاؤں. قرآ یہ پلورل ہے قریہ کا. قریہ کہتے ہیں گاؤں کو. قریہ کہتے ہیں کس کو؟ گاؤں کو. ما افاء اللہ علی رسولہ من آل القرى فللہ، وہ اللہ کا استحقاق ہے، وللرسول اور رسول کا استحقاق ہے، ولذی القربى اور نبی کے رشتہ داروں کا، والیتامی یتیموں کا، والمساکین مسکینوں کا، وابن السبیل اور مسافروں کا. تو اب بعین ہی یہی چیز یہ سورہ انفال کے اندر آئی ہے. سورہ انفال with a little bit different there. هذا ما قد قلته بالنسبة إلى آية قل هو للذين آمنوا خالصة. سورة انفال، سورة انفال. ما غنمتم من شيء، آپ جان لیجئے، انما غنمتم وہ ساری چیزیں جو آپ حاصل کر چکے بطور غنیمت، من شیء کوئی بھی چیز ہو، توڑی ہو یا زیادہ ہو، توڑی ہو یا زیادہ ہو. Now what is the big difference between fay and غنیمہ؟ write it down. کہ غنیمت اور فے کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے. غنیمت یہ حاصل ہوتا ہے مسلمانوں کو جنگ کے پس منظر میں، الغنیمہ بالقتال والفے بدون القتال. فے بغیر جنگ کے حاصل ہوتی ہے، جس طرح بنو نذیر کا مال ہاتھ آیا. اور غنیمت یہ جنگ کے پس منظر میں مسلمانوں کو نصیب ہوتی ہے، جس طرح غزوہ بدر میں ہوا، فار ایگزامپل حنین میں ہوا. تو اس کو کہتے ہیں غنیمت. اب غنیمت کا حکم شرعی ایک ہے اور فے کا حکم شرعی دوسرا ہے. غنیمت کا حکم نیچے دیکھیے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ذوی القربا کے لیے، یتامی مساکین اور ابن السبیل کے لیے، خُمُسَهُ اس کا 5واں حصہ ہے. اس کا 1/5 of that غنیمہ will go to الرسول، to the relatives of Rasul, family members of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, to the orphans, to the masakeen and to abna السبیل. 5 لوگ ہیں. کتنے؟ 5. ایک ذکر اللہ هو للتبرک، فإن للہ خمسہ ذکر اللہ هو للتبرک، نعم للتبرک لیس له أي حصہ. اللہ کریم نے اپنا نام تبرک کے لیے ذکر کر دیا ہے کہ میرا بھی اس کا حصہ ہے، اس میں حصہ ہے. صحیح، یعنی میرا اس میں حصہ ہے means must be distributed according to the will of Allah سبحانہ و تعالی or to the حکم of Allah سبحانہ و تعالی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ تبرک کے لیے ذکر ہے. کس کے لیے؟ تبرک کے لیے، برکت کے لیے. اب 5 ہیں. رسول نمبر 2 نیچے دیکھیں، وَلِذِي الْقُرْبَى رشتہ دار سادات. نمبر 3 یتاما. نمبر 4 مساکین. اور نمبر 5 ابن السبیل وے فیئرر، جو لوگ سفر کر رہے ہیں اور ان کو مال کی ضرورت پڑ گئی تو آپ نے ان کو زکوٰۃ کے مال میں دینا ہے، غنیمت کے 5ویں میں دینا ہے. اب غنیمت کے مال کو گویا تقسیم کیا جائے گا 4 حصے، 4 اخماس للمجاہدین. 4 حصے یہ مجاہدین کے، آپ لکھیں 4 حصے مجاہدین کے، اور 5واں حصہ ان 5 لوگوں کا. غنیمت کا 5واں حصہ والخمس لہؤلاء الخمسہ و4 اخماس للمجاہدین.
اب مجاہدین میں وہ کیسے تقسیم ہوگا؟ یہ لکھیں کہ غنیمت کا مال مجاہدوں میں کیسے تقسیم ہوگا؟ السلام نے فرمایا للراجل سہم وللفارس سہمان، جو آدمی پیادہ لڑتا ہے اس کو ایک حصہ ملے گا، جو اپنا گھوڑا لے کے لڑتا ہے اس کو 2 حصے ملتے ہیں، اس کو 2 حصے ملتے ہیں. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی آرمی آف پاکستان اور سم تھنگ لائک دیٹ بیکاز دے آر پیڈ، دے آر paid. We are not talking about these type of mujahideen. Yes, they are doing jihad, but as far as the case of ghanima is concerned, they don't have anything of these ghanima. Mujahideen, those who are volunteers, they don't have any salary or something like that. بازن میں آ گئی؟ تو یہ 4 حصے للراجل سہم وللفارس سہمان، کہ پیادہ کو 1 حصہ، گھڑ سوار کو 2 حصے. هذا عند ابي حنیفہ رحمہ اللہ. وعند الجمہور للراجل سہم وللفارس 3 اسهم. وہ کہتے ہیں پیادہ کے لیے 1 حصہ اور جو آدمی گھوڑا دوڑاتا ہے اس کے لیے 3 حصے، اس کے لیے 2 حصے نہیں 3 حصے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، یہ عقل کے اساس کے خلاف ہے، یہ عقل کے اساس کے خلاف ہے. گھوڑے کو انسان پر فوقیت دینا، وہ کہتا ہے گھوڑے کو انسان پر فوقیت دینا، لا يفضل الفرس على الانسان فياخذ الانسان حصه وياخذ الفرس حصتان. يقول ابو حنيفه رحمه الله لا يفضل الفرس على الانسان حتى وياخذ حصتين فللراجل سهم وللفارس سهمان. پیادہ 1 حصہ لے گا اور گھڑ سوار 2 حصے، ایک اس کا اپنا اور ایک اس کے گھوڑے کا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک اس کا اپنا اور 2 اس کے گھوڑے کے. یہ تو آپ نے گھوڑے کو کیا ملٹیپل انسان بنا دیا. اینی ہاؤ، تو یہ 4 حصے یہ تقسیم کیے جائیں گے مجاہدین کے درمیان، اور 1 خمس وہ ان 5 لوگوں کے درمیان. جہاں تک فے کا تعلق ہے فلم یجاہد علیہ فلا حصۃ للمجاہدین، وہاں تو کوئی جہاد ہوا نہیں، کسی نے فائٹ کیا نہیں، تو مجاہدین کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. بس وہ سارے کا سارا بیت المال میں چلا جاتا ہے. وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ یہاں تو 5واں حصہ چلا جاتا ہے جہاں بیت المال میں، جس کا 1 حصہ رسول پاک کو، دوسرا حصہ ذوی القربا کو، تیسرا حصہ یتیموں کو، چوتھا مساکین کو، اور 5واں ابن السبیل کو. واما بالنسبۃ للفے فکل علی بیت المال لہؤلاء الخمسہ. بیک ٹو یور سبق. ما افاء اللہ علی رسولہ، ما افاء اللہ علی رسول، وہ جو لوٹا دیا اللہ کریم نے بطور فے اپنے رسول کو، من آل القرى فللہ، وہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ذوی القربا کے لیے، یتاما اور مساکین کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. اب غنیمت کا اطلاق کون سے اموال پر ہوگا؟ یہ لکھیں. الغنیمہ تکون فی المنقولات فقط، موویبل پراپرٹی. غنیمہ از ریلیٹڈ اونلی ٹو موویبل پراپرٹی، ناٹ ٹو اموویبل پراپرٹی. جو زمین ان سے قبضہ کی جائے اس کو غنیمت نہیں کہا جاتا، وہ تقسیم نہیں کی جائے گی مجاہدین کے درمیان. لکھیں کتابیں بڑی اہم ہیں. کتاب الاموال لابی عبید، ہمارے پاس ایک نسخہ موجود ہے بک سٹور میں، کتاب الاموال لابی عبید، و کتاب الخراج لابی یوسف. امام ابو یوسف کی کتاب ہے کتاب الخراج. یہ اکنامکس کے، اسلامک اکنامکس کے بڑے اساسی کتب ہیں. و کتاب الخراج لیحیی ابن آدم، یحییٰ ابن آدم ایک بہت بڑے امام ہیں، اس کی ایک کتاب ہے کتاب الخراج کے نام سے. کتاب الاموال لابی عبید، کتاب الخراج لابی یوسف، کتاب الخراج لیحییٰ ابن آدم. حسن بصری فرماتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، کل ما حصل فی غنیمہ بدون ای فرق بین المنقولات وغیر المنقولہ. وہ فرق نہیں کرتا موویبل اور اموویبل کا، وہ کہتا سارا غنیمت ہے. جو کچھ بھی جنگ کے پس منظر میں ہاتھ آئے وہ کیا ہے؟ وہ غنیمت ہے. کہ جب جنگ ختم ہو گئی
اور اس کے بعد میدان جنگ میں کوئی چیز ہاتھ آئی، یہ لکھیں، حصل المسلمین شیء بعد نفاذ الحرب، الحرب قد نفذ ولكن في میدان الحرب قد حصل لهم بعض الاشیاء بعد نفاذ الحرب فهذا يعد فیئا ولا غنیمتا، وہ فے کہلایا جاتا ہے، اس کو غنیمت نہیں کہتے، کیونکہ غنیمت وہ ہے جو پریکٹیکلی جنگ کے دوران آپ کو مل جائے، جب جنگ پریکٹیکلی ہو رہا اور وہ جو کچھ مل جائے، یعنی ما اخذ قہرا، ما اخذ قہرا وما اخذ صلحا او بدون قہر فهو فے، جو چیز آپ فائٹ کرتے ہوئے اس پہ غالب آ گئے اور لے لیا اس کو کہتے ہیں غنیمت، جو چیز انہوں نے چھوڑ دیا، جو چیز انہیں جنگ ختم ہو چکا تھا تو اس کو فے کہتے ہیں، سیز فائر کے بعد، سیز فائر کے بعد جو بھی چیز ملے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو فے کہتے ہیں۔ غزوہ نہاوند، حوالہ لکھیں، غزوہ نہاوند، غزوہ نہاوند زمانہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، صائب ابن اقرع رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی صائب ابن اقرع سین کے ساتھ، صائب ابن اقرع رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو ڈائمنڈ کے 2 تیلے ملے جنگ ختم ہونے کے بعد، بعد نفاذ الحرب 2 bags of diamonds. صاحب ابن اقرع found it somewhere. ان کو ہاتھ آئے and he was امیر الجیش، وہ جنرل تھے، اسی لشکر کے جنرل تھے، so he was confused, what should be done with this property, what should I do? So he brought the case to Sayyidina Umar ibn al-Khattab رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Umar ibn al-Khattab declared that is fair. یہ لکھیں آپ کیا؟ ہاں یہ تو حرام جمع کرواتے، یہ صحابہ بھی کیسے لوگ تھے، کیسا ایمان تھا ان لوگوں کا، ڈائمنڈ کے 2 بڑے بیگ، وہ جو ہوتے ہیں ہمارے 2 من کے بیگ نہیں ہوتے، 2 بوریاں وہ مل گئی اور وہ لے آئے حضرت عمر کے پاس کہ یہ ملے جنگ کے بعد، میں جا رہا تھا کہیں، یعنی ٹینٹ سے نکل کر اس طرح جا رہا تھا، ان بوریوں پر نظر پڑی، میں نے اٹھایا ٹینٹ میں لے آئے، اب کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا، he was alone at that time. صاحب ابن اقرع، صاحب ابن اقرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، brought it to سیدنا عمر ابن الخطاب، اس لیے تو اللہ کریم نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا، اولئک ہم خیر البریہ، کہ میری مخلوق میں صحابہ جیسی مخلوق پیدا نہیں ہوئی، ان کو رسول پاک نے بہترین بنا دیا تھا۔ فللہ وللرسول، یہ حضور کا حصہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کا حصہ، آپ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حصہ کو لے کر کچھ ازواج مطہرات کو ضروریات زندگی پرووائڈ کرتے، اور جو بچ جاتا اس کو واپس جہاد میں لگا دیتے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعطی من حصتہ للازواج المطہرات وکان یتصدق علی المساکین وبقیتها کان یصرفها فی الجہاد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حصے کا کچھ ازواج مطہرات کو دے دیتے، اپنی بیویوں کو، کچھ صدقہ کر جاتے اور کچھ جہاد میں لگا دیتے۔ آپ کے وفات کے بعد اس کے حصے کا کیا بنے گا؟ وماذا بعد وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ شافعی فرماتے رحمہ اللہ وہ حق الخلیفہ اذن، کہ یہ خلیفہ کا حق ہے، پیغمبر کا جو حصہ تھا 5واں وہ خلیفہ کا حق ہے۔ کس کا مسلک ہے؟ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ That was specifically mentioned for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. There are certain خصوصیات، specialities of رسول اللہ. One was this case. یہ خلیفہ کا حق نہیں ہوتا۔ ذوی القربا کا حصہ، یعنی حضور کے خاندان والوں کا حصہ، حصہ تو ذوی القربا، ذوی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے ذوی القربا کون ہے یہ آپ لکھیں۔ من ہم ذو قربا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فہم اولاد علی وعقیل وطالب، اولاد علی وعقیل وطالب وجعفر وحمزہ وعباس
و حارث. قربا ہیں. حضرت حمزہ اس کا چچا تھا، مسلمان ہوا تھا. حضرت عباس اس کا چچا تھا، مسلمان ہوا تھا. تو دو چچاؤں کی اولاد، دو چچاؤں کی اولاد. اس کا چچا زاد ہے حارث ابن ابی سفیان، اور حارث ابن عبد المطلب چچا ہے. یہ بھی حارث ابن عبد المطلب یہ بھی چچا ہے. هذا ايضا عم حارث ابن عبد المطلب. تو یہ تین چچے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کی اولاد. اور باقی ہم عقیل حضرت علی کا بھائی ہے، طالب یہ بھی حضرت علی کا بھائی ہے. اسی کی وجہ سے حضرت ابو طالب کو ابو طالب کہتے تھے. طالب was the brother of سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولہذا سمی ابوہ ابو طالب. فعقیل و طالب و علی و جعفر. جعفر ابن ابی طالب، عقیل ابن ابی طالب، طالب ابن ابی طالب و علی ابن ابی طالب. جعفر، عقیل، طالب اور علی رضوان اللہ علیہ مجمعین. البتہ سادات کا اطلاق جو ہوتا ہے، وَأَمَّا السَّادَاتُ فَهُمْ أَوْلَادُ فَاطِمَةَ رضی اللہ تعالی عنہ من علی. سید کا اطلاق حضرت فاطمہ کی جو اولاد ہے حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ سید. تو بعض علماء نے ذوی القربا کو عام لے لیا ہے، ان ساروں کو انکلوڈ کر دیا ہے. Some of the ulama they included all the children of all these 5-6 people, and some of them they have particularly mentioned the children of Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu from Fatima. بعض کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے صرف کس کے لیے ہے؟ حضرت علی کی اولاد جو فاطمہ سے ہے، کیونکہ حضرت علی کی کچھ اور اولاد بھی ہے. وہ کس سے؟ وہ جو کنیز تھی اسی سے اس کا بیٹا پیدا ہو گیا محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محمد ابن الحنفیہ. اور اس نے ایک کتاب بہترین کتاب لہو کتاب الصحیفۃ المحمدیہ فی الاخبار العلویہ. اس نے ایک بہترین کتاب لکھی ہے حدیث میں، صحیح، یعنی اخبار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اقوال اور آپ کی روایتیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا شیخین سے کر رہے ہیں یا باقی صحابہ سے. الروایات التي رواها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه او قضاياه او اقواله. فقد جمع محمد بن الحنفية اقوال ابيه وروايات ابيه في الصحيفة المحمدية في الاخبار العلوية. بڑی اچھی کتاب ہے. محمد بن حنفیہ بہت بڑے عالم تھے، کنیز کے بیٹے لیکن علی کے بیٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کی کتاب ہے عربی میں الصحیفۃ المحمدیہ فی الاخبار العلویہ. حنف نہیں، بنت نہیں، بن بغیر تا کے ہے، صحیح. ابن کا مخفف ہوتا ہے بن، صحیح. تو ہم کہتے ہیں محمد ابن الحنفیہ. اور حنفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خاتون جو تھی وہ بنو حنیفہ قبیلے سے تھی، مسلمہ کذاب کے قبیلے سے. من عین مسلمہ من قبیلۃ مسلمہ کذاب زمانہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ جہاد میں شامل تھے تو مجاہد کی حیثیت سے اس کو بھی ایک کنیز مل گئی اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے استفادہ شروع کر دیا تو یہ بیٹا لے آئے محمد بن الحنفیہ، صحیح. اس کے اولاد کو علویین کہتے ہیں. لا هؤلاء العلویون الذين يوجدون في سوريا وعراق، لا، العلویون الذين ينسبون الى محمد بن الحنفیہ اولاده. نعم، ہمارے علاقے میں جو ہوتے ہیں علوی وہ اصل میں محمد بن الحنفیہ کی اولاد ہوتے ہیں، صحیح. ایک ہوتے ہیں سیریا اور عراق کے علوی، وہ تو مشرک ہوتے ہیں. العلویون فی سوریا وعراق هم المشرکون. محمد مسلمون لا مشرکون، وہ تو مشرک ہے. نعم، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بعینہ ہی وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو عیسائی حضرت عیسیٰ کے متعلق رکھتے ہیں، صحیح، کہ علی کی شکل میں خدا ہی زمین پہ اتر آیا ہے. جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ کی شکل میں خدا اتر آئے تھے. وہ سیریا میں جو بیٹھا ہے کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو گیا ہے. اب ذوی القربا کے حصے کے ساتھ کیا جائے گا حضور کے بعد؟ ماذا یفعل بحصۃ ذوی القربا بعد وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم؟
نے اس کو سسپینڈ کر دیا تھا. خلفائے راشدین سسپینڈڈ دیٹ حصہ آف ذوی القربہ. یہ لکھیں آپ, چاروں خلفاء نے یہ حصہ ختم کر دیا تھا. ہونا کر رہا ہے ان حصۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد النبی صلی اللہ علیہ یکون للخلیفہ فحصۃ ذوی قرابۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یکون لذوی قرابۃ الخلیفہ. مفہوم؟ فلأجل ذا لئلا یکون هناک فتنہ. کیونکہ وہاں پہ ایک رائے یہ ڈیولپ ہو چکی تھی کہ رسول پاک کا حصہ آپ کے وفات کے بعد خلیفہ کو ملنا چاہیے. تو ساتھ ساتھ ایک دوسری رائے بھی ڈیولپ ہو گئی کہ جو حضور کے رشتہ داروں اور فیملی کا حصہ تھا وہ اب خلیفہ کے فیملی کو ملنا چاہیے. صحیح؟ تو ایسے فتنے کو رکوانے کے لیے خلفاء نے فیصلہ کر دیا دیر از نو اینی حصہ نائدر فار خلیفہ اینڈ نار فار ہز فیملی. بات ذہن میں آ گئی؟ یہ آپ نے لکھ لیا. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور ذوی القربہ دونوں کا حصہ بنو ہاشم کو دینا شروع کر دیا تھا. وعمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کان یعطی حصۃ الرسول وحصۃ ذوی قرابتہ کلھا لبنی ہاشم الحصتین بتمامہما. وہ دونوں حصے جمع کر کے کس کو دیتے تھے؟ حضور کے فیملی کو, بنو ہاشم کو ان جنرل. صرف یہ نہیں کہ حضرت علی کی اولاد کو, وہ جو میں نے کہہ دیا ہاں وہ سارے کے اولاد کو, بنو ہاشم کو. اب حنفیہ کا مسلک ہے کہ شیخین حضرت ابوبکر و عمر اور عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین نحن نعمل بما عمل به الخلفاء الاربعہ یقول الحنفیہ. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہمارا عمل وہ ہوگا جو خلفاء راشدین کا ہے. انکم من یعش منکم بعدی فسیرى اختلاف علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ خلفاء راشدین کو فالو کرو. البتہ حنفیہ کا ایک دوسرا قول بھی ہے کہ اگر کوئی خلیفہ, مسلمان خلیفہ, آج بھی فیصلہ کر دیتا ہے کہ نبی کے قرابت داروں کو میں نے غنیمت میں یا فے میں حصہ دینا ہے, فے میں حصہ دینا ہے, تو بنو ہاشم کو دے گا, لیکن شرط یہ کہ ان بنو ہاشم کو جو غریب ہوں گے. یہ لکھیں, وہ نا قول الحنفیہ رحمهم اللہ. لو وجد هناك خلیفۃ المسلمین واراد ان يعطي حصة ذوي القربى لذوي قرابة الرسول الى بني هاشم فاذا يعطيها للفقراء لا للاغنياء منهم. کہ وہ فقیروں کو دیا جائے گا, بنو ہاشم کے مالداروں کو نہیں دیا جائے گا. اور امام شافعی فرماتے ہیں رحمہ اللہ التقسیم اذن یکون عاما بین الاغنیاء والفقراء. وہ کہتے ہیں کہ مالدار اور غریب دونوں کو دیا جائے گا کیونکہ وہ بنو ہاشم کا حق ہے. فے کا مال, یہ لکھیں, فے کا مال. مالکیہ, حنابلہ اور حنفیہ تینوں کے تینوں کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو اجتماعی مفاد میں صرف کیا جائے گا. یصرف کل اموال الفے فی مصالح المسلمین عند الحنفیہ والمالکیہ والحنابلہ. اور امام شافعی فرماتے ہیں ویقول الشافعی بل یقسم بین ہؤلاء الخمسہ, کہ ان پانچوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. وما فاء اللہ علی رسولہ, اور جو اللہ نے لوٹا دیا اپنے پیغمبر کے پاس, من آل القرى, ان گاؤں والوں میں سے, فللہ, وہ اللہ کا حق ہے, وللرسول, اور پیغمبر کا حق ہے, ولذی القربى, پیغمبر کے قرابت داروں کا, والیتامی, یتیموں کا, والمساکین, مسکینوں کا, وابن السبیل, اور مسافرین کا. اب یہ کہ لا یکونا, یہ علت ہے محذوف کے لیے, کہ لا یکونا علت لعبارت محذوفت, علت لعبارت محذوفت. لماذا امر اللہ بتقسیم الاموال کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم. امر اللہ بتقسیم الاموال, اب اللہ کریم فرماتے یہاں سے آپ فلسفہ
اور باٹم لائن پک کر دیں کہ اللہ کریم نے لوگوں کو شریک کیوں ٹھہرایا کہ ان کو دیا جائے، ان کو بھی دیا جائے، ان کو بھی دیا جائے. فرمائے کہ لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت صرف مالداروں کے سرکل میں چکر نہ لگایا کرے. کہ لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت صرف مالداروں کے سرکل میں چکر نہ لگایا کرے. کہ لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، تاکہ مال چکر نہ لگائے بین الاغنیاء منکم، صرف مالداروں کے درمیان.